السلام علیکم فرینڈس، آج کا میرا ٹاپک کنٹینیوڈ ہے ہوم اسکولنگ فار 2 years اولڈ کڈس اور ٹالرس۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کووڈ-19 کی وجہ سے دوبارہ سے پاکستان میں سارے اسکولز بند ہو چکے ہیں، بچے ایک بار پھر گھر پہ ہیں اور مائیں پریشان ہیں کہ ان کو کیسے ہینڈل کریں، خاص طور پہ 1.5 سے 3 سال تک کے بچے جن کا ابھی اسکول میں ایڈمیشن ہی نہیں ہوا تھا یا انہوں نے اسکول جانا ہی نہیں شروع کیا تھا، ان کو گھر پہ کیسے پڑھائیں اور ان کو کیسے ہینڈل کریں۔ میرے پاس آپ کے لیے ٹیکنیکس ہیں اور میں ان کو شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ہیں کلرڈ بالز۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ آج ہی جا کے خرید لیں۔ کیونکہ یہ کلرفل بالز بہت سارے چیزوں میں فائدہ مند ہیں۔ سب سے پہلے آپ بچے کو انگیج کر سکتے ہیں ایکٹیویٹیز میں پازیٹیولی ان بالز کے ذریعے۔ بچے جب ان کلرڈ بال سے کھیلتے ہیں تو ان کا ہینڈ آئی کوآرڈینیشن ڈیولپ ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ اس کو کھیلی کھیل میں کلرز آپ ان کو سکھا سکتے ہیں، لرن کرا سکتے ہیں، تو ان کی کلر ریکگنیشن اسکلز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں۔ جب بچے بالز کو اچھالتے ہیں یا آپ ان کو کہیں گے کہ کسی پرٹیکولر کلر کی بال کو کیچ کریں اور باقی کلرز کو اگنور کر دیں، یہ آپ ان کے ساتھ ایکٹیویٹی کریں، ان کے اندر کلر ریکگنیشن بھی ڈیولپ ہوگا، ہینڈ آئی کوآرڈینیشن بھی اسٹرانگ ہوگا اور ان کی فائن موٹر اسکلز بھی اسٹرانگ ہوں گی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مونٹیسری اور پری نرسری لیول پہ بچوں کو کرائی جاتی ہیں، ان کے اندر ڈیولپ کی جاتی ہیں۔ تو اس کے مختلف طریقے ہیں جس میں سے کچھ میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ دوسری ایکٹیویٹی ہے شو لیس ایکٹیویٹی۔ یہ بھی فائن موٹر اسکلز، ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اور لائف اسکل ایکٹیویٹی میں شامل ہے۔ ان ساری باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ اچھی اس کی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن ہوگی کہ ایک چھوٹے سے سوراخ میں سے اس کو لیس کو کیسے پاس کرنا ہے اور اپنے جوتوں کو خود کیسے ٹائی کرنا ہے۔ یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ ریئل شو بچے کو دیتے ہیں یا آپ کارڈ بورڈ کے اوپر جوتے کو ڈرا کر کے اس کو لیسز دے دیتے ہیں۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ بچے کے ہاتھ گندے ہوں یا کوئی اور گندگی ہو تو آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ بچے کو اس کے شوز پہ سکھائیں، وہ زیادہ اس کو انجوائے اور لرن کرے گا، کیونکہ وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو کرنے کا مجھے ایکچولی فائدہ کیا ہے۔ تیسری بات، جب آپ بچے کو بیٹھ کے خود اس طرح سے سکھائیں گے تو ایک اچھا فیملی ٹائم بھی آپ اس کو دیں گے، آپ کی پیرنٹ کے ساتھ بچے کی کوآرڈینیشن اسٹرانگ ہوگی، بچہ زیادہ جلدی لرن کرے گا اور اس کا آپ پہ اعتماد اور بھروسہ بھی بڑھے گا۔ یاد رکھیں، جتنا آپ بچے کو ٹائم دیں گے اتنا وہ آپ پہ اعتماد کرنا سیکھے گا اور آپ سے اپنے چیزیں، اپنے مسائل کو شیئر کرے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے، آپ بچے کو اس کے باڈی پارٹ سکھائیں، اس کو بتائیں کہ آپ ہاؤ ڈو یو نو یور باڈی۔ نو یور باڈی کے اندر آپ کوئی بھی ڈال لے سکتے ہیں، آپ کوئی بھی گڈا لے سکتے ہیں اور اس پہ آپ بچے کو سکھائیں اس کے باڈی پارٹس، آئیز، نوز، ایئر، ماؤتھ، لیگ، ہینڈ اور جو کچھ بھی آپ اس کو سکھا سکتے ہیں۔ اس طرح کے چارٹس جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو اسٹیشنری یا بک شاپ پہ بھی مل جائیں گے۔ یہ مونٹیسریز میں اور پری نرسریز میں چارٹس کلاس رومز میں وہ لوگ لگاتے ہیں تاکہ بچہ اس کو دیکھے اور یاد رکھے۔ آپ بھی اس کو خرید کے اپنے کسی بھی کمرے میں لگا سکتے ہیں اور بچے کو اس کے ذریعے سکھا سکتے ہیں۔ ورنہ اس سے زیادہ آسان اور بہترین کام جو میں نے خود اپنے بچے کے ساتھ کیا ہے، آپ اس کو اس کی باڈی کو ٹچ کرا کے اس کو بتائیں۔ آپ اپنی باڈی کو ٹچ کریں اور بچے کو کہیں کہ وہ اپنے اس پرٹیکولر پارٹ کو ٹچ کریں اور پھر اس کو بتائیں کہ آئی، ایئر، نوز، ماؤتھ، جو بھی۔ لیکن بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں 2 سے زیادہ باڈی پارٹس اس کو نہیں بتائیں، ورنہ وہ سب کچھ مکس کر دے گا۔ ایک وقت میں 2 بتائیں، 3 دن 4 دن اسی کو ریپیٹ کریں اور جب آپ کو لگے کہ بچے کو وہ یاد ہو گئے ہیں تو پھر آپ نیکسٹ باڈی پارٹ کی طرف آئیں۔ جلدی بالکل نہیں کریں،
ٹائم لگتا ہے، لیکن جو ہے 1 مہینے کے اندر آپ کو خود محسوس ہوگا کہ زیادہ تر 90% باڈی پارٹس بچے کو آپ کے یاد ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹیچ دا بیک گراؤنڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کو اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں، اس کا نام کیا ہے، فادرز نیم، گرینڈ فادرز نیم، ریلیجن کیا ہے، گھر کا ایڈریس، لوکیشن۔ یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ شاید بہت سارے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم مالز وغیرہ میں جاتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا، 2.5 سال کا، 3 سال کا، اپنا نام نہیں بتا سکتا، اس کلر کی شرٹ پہنے ہوئے ہے جس کا ہے آ کے لے جائے، فادر کا نام نہیں بتا سکتا، بچے کو دیکھ لیں۔ بہت ساری ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ بھی ایسی پکچرز شیئر ہوتی ہیں جس میں بچے کو اپنا نام یا اپنے گھر کا پتہ نہیں پتہ ہوتا۔ اگر آپ کے بچے نے بولنا سٹارٹ کر دیا ہے تو آپ سمجھیں یہ ایک بلیسنگ ہے۔ آپ اس کو اس کا گھر کا ایڈریس، فادرز نیم، گرینڈ فادرز نیم، والدہ کا نام، گھر کی لوکیشن، یہ چیزیں اس کو ضرور یاد کرائیں۔ بچے کو اس کے بہن بھائیوں کے، اس کے سبلنگز کے نام پتہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ بچے کو اس کی بیسک ریلیجیس نالج بھی دیں۔ بیسک ریلیجیس نالج میں جو بھی چیزیں آپ کے ریلیجن سے میچ کرتی ہیں اور اس کی بیسکس ہیں وہ آپ کو دینی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر بینگ مسلم، میں وہی ایگزامپلس دے سکتی ہوں اس وقت، آپ اس کو پہلا کلمہ بچے کو یاد کرائیں، آخری نبی کا نام یاد کرائیں، آپ اس کو ورڈ اللہ سے ریکگنائز کروائیں، آپ اس کو اذان کی امپورٹنس بتائیں کہ اذان کے وقت خاموش ہونا ہے، ٹی وی یا فون کو یا اپنے نرسری رائمز کو یا میوزک کو بند کرنا ہے، اذان کو خاموشی سے سننا ہے۔ یہ بیسک سوشل ایتھکس بھی ہیں، یہ آپ کی ریلیجیس ویلیوز بھی ہیں، اور ریلیجیسلی اس کی جتنی ورتھ اور امپورٹنس ہے ظاہر ہے اس کو کوئی بھی شخص ڈینائی نہیں کر سکتا۔ تو آپ ان چیزوں کو بچوں کو انیشل اسٹیج سے ہی متعارف کرائیں تاکہ وہ اس کو فالو کریں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایک اور ایکٹیویٹی جو کہ بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، انکلوڈنگ فائن موٹر اسکلس، زگ زیگ۔ یہ زگ زیگ کیا ہے؟ سمپلی فلور کے اوپر، زمین کے اوپر آپ کسی بھی ٹیپ سے، چاک سے، بورڈ مارکر سے جو آرام سے ریموو ہو سکے، آپ یہ زگ زیگ ڈرا کریں، اور بچے کو اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی شیپ میں ڈرا کر لیں اور بچے کو کہیں کہ تمہیں اسی پہ ہی چلنا ہے۔ یہ ایک فن ایکٹیویٹی ہے، آپ بھی ساتھ میں کریں، بچہ اس کو انجوائے کرے گا اور بہت شوق سے کھیلے گا۔ اس کے اندر سمپلی اس کی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن کی، جب میں کہاں چل رہا ہوں، میں کہاں دیکھ رہا ہوں، میں موو کر رہا ہوں تو کیسے موو کر رہا ہوں، اس کی موٹر اسکلس، اس کی موشن، اس کی آئی کانٹیکٹ، وہ ساری چیزیں، اس پہ اس کا فوکس بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ بچے کو اس کے لیے گروم کریں، پلس اس کے لیے صرف سمپل اس کو یہ لگ رہا ہے بچے کو کہ میں کھیل رہا ہوں، ہم ایک فن کر رہے ہیں، اگر آپ ساتھ میں ایسا کریں گے تو وہ اور انجوائے کرے گا۔ تو آپ لیکن بیسکلی فزیکلی اینڈ مینٹلی یہ ایکٹیویٹی بچے کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کلر سارٹنگ یا کلر ریکگنیشن۔ کلر ریکگنیشن کے لیے آپ بالز بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ ڈفرینٹ کلرز کے بٹنز یا کوئی اور ایسی کلرفل چیز بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس طرح کے کلرفل پلے کارڈز بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ پلے کارڈز بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہر کلر کے سیم اسٹائل کے 2 پلے کارڈز بنائیں، ایک آپ خود لیں، ایک سیٹ آپ خود لیں، ایک سیٹ آپ بچے کو دیں، پھر آپ ایک وقت میں ایک کلر اٹھائیں، ایک پلے کارڈ اٹھائیں۔ فار ایگزامپل آپ نے یلو اٹھایا ہے، آپ بچے کو کہیں کہ شو می دا یلو کلر، وہ بھی سیم اٹھائے گا آپ کو دیکھ کے۔
شروع میں وہ آپ کو دیکھ کے اٹھائے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس کو جب کلر کی پہچان ہو جائے گی، ریکگنیشن ہو جائے گا، تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ یلو ہے یا گرین ہے یا ریڈ ہے۔ اس طرح آپ اس کو کھیل میں سکھا سکتے ہیں کلر ریکگنیشن۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈفرینٹ فائل سیپریٹرز ہوتے ہیں یا گلیس پیپرز ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس پرپس کے لیے۔ اور آپ یہ ڈسپوزیبل گلاس استعمال کر سکتے ہیں، اس پہ آپ پینٹ کر دیں ڈفرینٹ کلرز کا، یا آپ وہ پیسٹ کر دیں جو گلیس پیپر آپ یوز کر رہے ہیں۔ پھر آپ بچے کو کہیں کہ یہ اس کلر کا پیپر گلاس فائنڈ کرو اور گلاس اس کلر کے پیپر کے اوپر رکھ دوں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کلر ریکگنیشن سکھانے کا۔ یاد رکھیں، جتنی زیادہ آپ فن کریٹ کریں گے، جتنا زیادہ آپ ڈفرینس کریٹ کریں گے بچے کے لیے، ایک ہی چیز کو آپ ڈفرینٹ طریقوں سے کرائیں گے، اتنی جلدی وہ اس چیز کو یاد کر لے گا۔ اور کبھی بھی بچے کو ٹریڈیشنل اسٹائل میں سکھانے کی کوشش نہیں کریں کہ آپ اس کو بک لے کے بٹھا دیں اور اس کو کہیں کہ دیکھو بیٹا یہ گرین کلر ہے اور یہ ریڈ کلر ہے۔ بالکل ایسا نہ کریں پلیز، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ تیسرا کام جو آپ کلر ریکگنیشن میں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ بچے کو چینج کرا رہے ہیں یا کوئی بھی کپڑے پہنا رہے ہیں تو اس کا کلر اس کو بتائیں۔ اور یوزولی بچوں کے کپڑے ایک ہی کلر پہ یا دو کلرز پہ فوکسڈ ہوتے ہیں، تو آپ اس کو بتائیں کہ یہ وائٹ شرٹ ہے یا اورنج سویٹر ہے یا جو بھی اس کا کلر ہے، آپ اس کو بتائیں۔ گریجولی اس کو یاد ہو جائے گا، لیکن اس کو رٹا لگوانے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ جتنا زیادہ فن ٹائم دیں گے بچے کو، اتنی زیادہ اس کی مینٹل اور فزیکل گروتھ بہتر ہوگی، اس کی لرننگ ہوگی اور وہ اپنی لرننگ کو انجوائے کرے گا۔ سو ہیپی لرننگ اینڈ ہیپی ٹیچنگ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔